ایک رات میرے دوست کے ساتھ گزار لو، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر تیرے شوہر کا قرضہ اتر جائے گا۔ میں نے اپنے مجبور شوہر کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر دیا اور شوہر کے دوست کے گھر چلی گئی۔ وہ بولا تم بیڈ پر بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں۔ میں دل میں اللہ اللہ کرتی رہی۔ پھر وہ آیا اور لائٹ بند کر کے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے مجھے۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا اور میں بس اس کے پیروں سے لگ کر بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا کے واسطے اب رونا تو بند کر دو۔ میں بے انتہا پریشان ہو کر اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ میری قسمت میں رونا ہی لکھا ہے شبانہ، تو نہیں جانتی کہ میں کس مشکل سے گزر رہا ہوں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان خود لے لوں۔ روز روز سیٹھ میری تذلیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کا قرضہ پورا نہ چکایا تو وہ مجھے جیل بھجوا دے گا۔ سوچ اگر میں جیل چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا اور میں ساری زندگی جیل میں کیسے گزاروں گا۔ تو جانتی ہے سیٹھ امیر آدمی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر زاہد پھر رونے لگا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کن لفظوں سے اسے تسلی دوں، کیسے دلاسا دوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ برسانے لگا تھا۔ کاش کہ میں ایک غلطی نہ کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری وجہ سے تم بھی اس دلدل میں پھنس رہی ہو۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلے جاؤ، سیٹھ میرے ساتھ جو کرے گا سو کرے گا۔ میں گھبرا کر اس کے ہاتھ پکڑنے لگی اور زاروں قطار روتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہا بس کرو زاہد، بس اب خود کو مت مارو، تمہاری ایک ایک چوٹ میرے دل پر لگ رہی ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں اکیلا چھوڑ کر۔ اس نے سر جھٹک دیا اور آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی جیسے ہار مان چکا ہو۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا اگر میں نے آج ہمت نہ کی تو یہ آدمی میرے سامنے ٹوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور دل ہی دل میں خود کو سخت کیا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں رونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ خطرہ بھی تو بڑھتا جا رہا تھا۔ زاہد میں سیٹھ کے پاس چلتی ہوں تمہارے ساتھ، میں اس سے وعدہ کر لوں گی یا پھر اسے سمجھاؤں گی کہ ہم جلد ہی اس کا قرضہ چکا دیں گے، کیا پتہ وہ میری بات مان جائے۔ زاہد نے فوراً انکار کر دیا۔ سیٹھ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ کس نیت کا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم کبھی اس کے پاس مت جانا۔ میرے شوہر نے فوراً ہی مجھے روکا تھا، لیکن زاہد اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہوگا۔ تم کب تک یوں ساری رات روتے رہو گے؟ مانا کہ تم سے غلطی ہوئی، لیکن اب ہم دونوں کو مل کر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً زاہد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا شبانہ، تم اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے سائے میں تم محفوظ رہو گی، تمہاری عزت برقرار رہے گی۔ یہاں تمہیں خطرہ ہے، اگر پولیس مجھے لے گئی تو تم اکیلے کیا کرو گی؟ اور آج نہیں تو کل پولیس مجھے پکڑ ہی لے گی، کیونکہ اب سیٹھ کا صبر جواب دے گیا ہے۔ کاش میں اس دن سیٹھ سے ادھار نہ لیتا، اس کا قرضہ مجھ پر نہ چڑھتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ زاہد رونے لگا تھا۔ زاہد تم نے بہت مجبوری میں قرضہ لیا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ سیٹھ اتنا برا آدمی نکلے گا کہ وہ کچھ دن بھی صبر نہیں کرے گا۔ زاہد کہنے لگا کہ میں ایک آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں، میرا ایک دوست کافی عرصے بعد پردیس سے لوٹا ہے، میں اس سے ملنے نہیں گیا، میں اس کے بعد جاتا ہوں، کیا پتہ کوئی سبیل بن جائے۔ زاہد کو اچانک یہ خیال آیا تھا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ میرے شوہر کی مراد بر آئے۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد گھر سے نکل گیا تھا اور جب آدھی رات کو واپس لوٹا تو میں اس کے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ زاہد کھانا کھا لو پہلے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس سے فوراً کھانے کا پوچھا تھا، لیکن زاہد نے انکار کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بالکل چپ چاپ تھا۔ کیا ہوا، تمہارے دوست نے منع کر دیا ہے کیا؟ میں پوچھنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پوچھنا پڑا، اور پھر زاہد نے نظر بھر کے مجھے دیکھا، کہنے لگا نہیں، اس نے منع نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھو کہ میرے منہ میں وہ الفاظ ہی نہیں آئے کہ میں اس سے قرضہ مانگ سکوں۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد ہم ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گیا، بہت خوش تھا۔ وہ باتیں کرنے لگا، اپنی نوکری کے بارے میں، اپنے باہر ملک کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ یہاں اپنی شادی کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ بس وہ سب کچھ سناتا رہا اور میں سنتا رہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ پڑی کہ میں اتنے عرصے بعد اپنے دوست سے ملتے ہی اس سے قرضہ مانگ لیتا۔ بس میں نے اسے کل کھانے پر بلا لیا ہے، یہ کہہ کر زاہد چپ ہو گیا تھا اور میں چونک گئی تھی۔ کھانے پر؟ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ آپ اسے قرضہ مانگنے گئے تھے اور اسے دعوت دے کر آ گئے ہیں؟ میری بات پر زاہد نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، کیسی باتیں کرتی ہو شبانہ؟ میں نے اسے یہاں کسی خاص مقصد کے تحت بلایا ہے، میں تھوڑے بہت پیسے کہیں سے ارینج کرتا ہوں، تم کل اچھے سے کھانا بنانا، جب وہ یہاں آ جائے گا تو پھر میں اس سے قرضے کی بات بھی کر لوں گا۔ زاہد نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تھی اور میں گہری سوچ
سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی سر اٹھا رہی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زاہد کو میری گھبراہٹ کا اندازہ ہو۔ رات کافی گزر چکی تھی، زاہد لیٹ گیا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بھی کروٹیں بدلتی رہی، دل بار بار کسی انہونی کے خدشے سے کانپ اٹھتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول سے پہلے جاگ گئی۔ کچن میں جا کر میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آج کا دن شاید ہماری زندگی کا فیصلہ کر دے۔ میں نے سادہ سا کھانا تیار کیا، ہر کام کے ساتھ لبوں پر بے آواز دعا تھی۔ دوپہر کے قریب زاہد اٹھا تو اس کے چہرے پر اب بھی وہی پریشانی جمی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے نظریں چرائیں جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ میں نے بھی کوئی سوال نہ کیا، بعض سوالوں کے جواب خاموشی میں ہی بہتر ہوتے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی تو گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، ہر آہٹ پر دل چونک اٹھتا تھا۔ زاہد بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور میں دروازے کی طرف۔ آخرکار دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ زاہد نے دروازہ کھولا تو ان کا دوست سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا اور لہجے میں بے تکلفی۔ زاہد اپنے دوست کو اندر لے آیا۔ آؤ یار اندر آؤ۔ پھر میری طرف مڑ کر بولا، یہ میری بیوی ہے شبانہ۔ اس شخص نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اسی لمحے میری سانس جیسے رک سی گئی۔ میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی اور دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ چہرہ میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، یہ بھلا بھلائے جانے کے قابل کہاں تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے، قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ میں پوری طرح گڑبڑا گئی تھی اور کچھ ایسا ہی حال زاہد کے سامنے کھڑے اس شخص کا بھی تھا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت، گھبراہٹ اور پہچان ایک ساتھ ابھری۔ اس نے خود کو فوراً سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ پل بھر کی لغزش میری نظر سے چھپ نہ سکی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی کپاہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز میں وہ اعتماد نہ تھا جو دروازے پر کھڑے ہوتے وقت تھا۔ میں نے بامشکل جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میرا اپنا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ زاہد اس خاموشی سے بے خبر تھا۔ میرے کانوں میں دل کی دھڑکن گونج رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے ماضی کے مناظر دھندلے دھندلے ابھرنے لگے۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر دل میں اٹھنے والا طوفان کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے تقدیر نے ایک بار پھر مجھے وہیں لا کر کھڑا کیا ہو جہاں سے میں برسوں پہلے جان بچا کر نکلی تھی، اور آج وہی چہرہ میرے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ وہ زاہد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ زاہد باتوں باتوں میں اسے ہمارے حالات بتانے لگا۔ جیسے جیسے وہ زاہد اپنے حالات اور قرضوں کے بارے میں بتاتا گیا، میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی۔ میں شرمندگی کے مارے سر اٹھانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ آخرکار زاہد نے اپنے قرضے کا ذکر کیا اور کہا، میں کچھ رقم ادھار چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وجاہت نے ایک نظر میری طرف ڈالی۔ میں چائے کے کپ لیے اندر داخل ہو رہی تھی مگر وجاہت کی اس نظر نے میری روح کو جیسے چھلنی کر دیا ہو۔ اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، 2 لاکھ روپے تو کافی بڑی رقم ہے لیکن میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر زاہد کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرنے لگے۔ وہ فوراً ہی وجاہت کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا، میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا، جیسے بھی ممکن ہوا تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ پھر زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیگم کھانا لگا دو۔ میں خاموشی سے باہر کا رخ کر گئی مگر پیچھے سے وجاہت کے جملوں کی گونج میرے کانوں میں بجتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، بدلے میں مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ اٹھا۔ وجاہت کیا مانگنے والا تھا یہ سوچ کر میری سانسیں تیز ہو گئیں، مگر میں وہاں رک نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور چھوٹے سے دلان نما کمرے میں دسترخوان بچھانے لگی۔ میں نے چھولوں کا پلاؤ بنایا اور تھوڑا سا مرغ کا سالن تیار کیا۔ اس کے علاوہ گھر میں زیادہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ پیسے بھی رات کو زاہد کسی سے ادھار لے کر لایا تھا، ورنہ ہم نے تو کافی دنوں سے مرغی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ دسترخوان لگانے کے بعد جب میں ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگی، میری نظر اپنے شوہر کے چہرے پر پڑی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر لکیروں کا جال سا تھا اور چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی خوشی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ زاہد کھانا لگ گیا ہے۔ میرے کہنے پر زاہد نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر وجاہت کے ساتھ آ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے جبکہ میں دور کھڑی تھی۔ وجاہت نے خود ہی مجھے آواز دی اور کہنے لگا، شبانہ آپ کھانا نہیں کھائیں گی؟ اس طرح مجھے نام سے پکارنے پر میں نے گھور کر اسے دیکھا تھا کیونکہ وہ مجھے بھابھی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتا تھا، لیکن اس نے میرا نام لینا گوارا کیا تھا اور یہی بات مجھے ناگوار گزری تھی۔ زاہد بھی کہنے لگے، ہاں شبانہ بیٹھ جاؤ۔ مجبوراً میں زاہد کے برابر میں بیٹھ گئی جبکہ وجاہت میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کھانا کم کھا رہا تھا اور اس کی نگاہیں مجھ پر زیادہ جمی ہوئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ میرے شوہر سے یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا تھا کہ تم کل شام کو آ کر مجھ سے پیسے لے لینا۔ یہ سن کر میرا دل خوش
خوش ہو گیا تھا کہ کم سے کم پیسے تو مل جائیں گے، لیکن میرا شوہر خوش نہیں تھا۔ وجاہت کے جانے کے بعد میں نے زاہد کا ہاتھ پکڑا اور خوشی سے کہا کہ اب کیوں پریشان ہو، اب تو سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ لیکن زاہد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، نہیں، بدلے میں جو اس نے مانگا ہے وہ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہیں میرے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ ایک طرف وجاہت پیسے دینے کو تیار ہے، لیکن دوسری طرف اس نے ایک ایسی شرط رکھ دی ہے جسے پورا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں کل پیسے نہیں لینے جاؤں گا۔ میں نے فوراً زاہد سے پوچھا، ایسی بھی کون سی شرط ہے؟ اگر وہ پیسوں کی واپسی کی بجائے کچھ اور مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں، کم سے کم ہماری زندگی بھر کے لیے جان تو چھوٹ جائے گی۔ آپ ہی بتائیں 2 لاکھ روپے ہم کہاں سے لائیں گے؟ اگر آج ہم نے قرضہ لے بھی لیا تو اسے چکانے کے لیے بھی ہمیں سالوں درکار ہوں گے۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کی شرط مان لیں۔ میری بات سن کر زاہد نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ وہ شرط میں ایک رات کے لیے تمہیں چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو یہ 2 لاکھ روپے اس نے تمہاری ایک رات کی قیمت لگائی ہے۔ یہ کہہ کر زاہد بری طرح رونے لگا، بالکل بچوں کی طرح، اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وجاہت سے ایسی گھٹیا حرکت کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں اسے سالوں سے جانتی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر گر جائے گا۔ میں نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہو گئی تھی اور زاہد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شبانہ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بہت مجبور ہوں، لیکن میں تمہارا سودا نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں کب کا سیٹھ کی بات مان لیتا۔ سیٹھ مجھ پر اتنا دباؤ اس لیے تو ڈال رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر میں وجاہت سے قرضہ لے کر سیٹھ کا قرض چکاؤں گا تو بدلے میں پھر مجھے تمہاری عزت ہارنی ہوگی۔ میرا شوہر خاموشی سے اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا اور میں اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ میرے ماضی کا وہ حصہ تھا جب مجھ پر جوانی کا دور تھا۔ وجاہت مجھ پر مر مٹا تھا اور میں بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ ہماری محبتوں کے سلسلے بڑھنے لگے۔ میں وجاہت کو بہت امیر اور پیسے والا سمجھتی تھی کیونکہ اس کے بڑے بھائی کا اچھا خاصا کاروبار تھا، لیکن پھر اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے۔ تب وجاہت اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا اور اس کی زندگی میں اسٹرگل شروع ہوئی۔ وہ جو مجھ پر ہزاروں روپے لٹاتا تھا، میری من پسند چیزیں مجھے تحفے میں دیتا تھا، وہ اچانک خالی ہاتھ ہو گیا تھا اور اسی بات نے ہمارے رشتے میں درار ڈال دی تھی۔ میرے لیے وجاہت کی محبت شاید ان چیزوں کے ساتھ وابستہ تھی جو وہ میرے لیے لایا کرتا تھا۔ اسی لیے جب اس نے رشتہ بھیجنے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تم جیسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ وہ میری اس بات پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ ہم نے تقریباً 4 سال کا عرصہ ایک دوسرے کی محبت میں گزارا تھا اور اب جب وہ اپنی ماؤں سے میرے حوالے سے بات کر چکا تھا تو میں پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، شبانہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے خاطر دنیا ایک کر دوں گا، میں وہ سب کچھ کروں گا جس سے تمہیں خوشی حاصل ہو، لیکن میرے رشتے کو نہ ٹھکراؤ۔ اگر اس وقت میرے لیے دوسری طرف سے زاہد کا رشتہ آیا تھا زاہد میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا، کافی پیسے والے لوگ تھے، اپنا گھر بار تھا، جائیداد تھی، سب کچھ تھا، تو پھر بھلا میں وجاہت کے رشتے کو کیوں قبول کرتی؟ میں نے محبت کے اوپر پیسے کو ترجیح دی تھی اور وجاہت کو بری طرح ٹھکرا دیا تھا۔ پھر میرے ابا نے میرا رشتہ زاہد سے طے کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی تھی کہ وجاہت بیرون ملک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد میرا وجاہت سے کوئی واسطہ نہ رہا، ہمارے درمیان ویسے بھی کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی خبر رہتی۔ میں زاہد کی دلہن بن کر رخصت ہوئی تو گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھے گھر کی چابیوں سے لے کر ہر چیز حاصل ہوئی۔ میں نے گھر میں خوب عیش کرنا شروع کر دیا۔ زاہد کا اپنا کاروبار تھا، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار چلاتے تھے، سب کچھ بہت بہترین چل رہا تھا، لیکن پھر زاہد کا کاروبار اچانک ہی نیچے کی طرف گرنے لگا۔ بھائیوں نے اپنے اپنے کاروبار الگ کیے، اپنے اپنے گھر اور دنیا بھی الگ کر لی، جبکہ میں اور زاہد اپنی جگہ ہی رہ گئے۔ جتنا نقصان ہوا وہ سب زاہد کے حصے میں آیا اور اسے پورا کرنا ناممکن ہو گیا، اور ایسے میں ایک امیر سیٹھ نے زاہد سے ان کا پورا کاروبار خرید کر انہیں اپنے ہی پاس نوکر کے طور پر رکھ لیا۔ میری شادی کے 4 سالوں کے اندر ہی سب کچھ ختم ہو کر میرا شوہر مالک سے ملازمین بن گیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ غمگین تھا، لیکن میں نے مشکل حالات میں ہمت نہ ہاری اور اسے سہارا دیا۔ میں نے وجاہت کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن میں زاہد کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ اسی درمیان میں امید سے ہوئی، لیکن ان ساری مشکلات کی وجہ سے میرا حمل بھی زیادہ دن نہ رہ سکا۔ ہم دونوں اولاد کی خوشی سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر ہمارے حالات اتنے بگڑے کہ وہ بڑا سا گھر جو حویلی نما تھا، ہمیں وہ بھی چھوڑ کر کرائے کے گھر میں آنا پڑا، اور زاہد اپنے ہی
کاروبار میں ایک ملازم کی طرح نوکری کرنے لگا۔ جیسے تیسے ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا، لیکن پھر میں دوبارہ امید سے ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوری طور پر مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہوگا اور آپریشن کرنا ہوگا، کیونکہ بچہ اندر ہی دم توڑ چکا ہے۔ اور یوں میرے شوہر کو میری خاطر ادھار لینا پڑا۔ وہ مجھے کسی ایسے ویسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے شہر کے بڑے ہاسپٹل میں داخل کروایا اور اپنے سیٹ سے 2 لاکھ روپے لے کر ہسپتال کا بل ادا کیا۔ ہمارا دوسرا بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور ہم پر 2 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ گیا۔ میرے شوہر نے اپنے بھائیوں کے بجائے اپنے سیٹ پر اعتبار کر کے ان سے قرضہ لے لیا تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ان کے سیٹ کی نظر ان کے کاروبار اور بنگلے کے بعد اب مجھ پر تھی۔ جب میرے شوہر کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ اپنے بھائیوں کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی، لیکن ان کے کسی بھی بھائی نے ان کی مدد نہیں کی۔ سب یہی کہنے لگے کہ کاروبار آج کل اچھا نہیں چل رہا، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جب تک سب ایک ساتھ تھے تو سب سے زیادہ محنت میرے شوہر کرتے تھے۔ سارا کاروبار بھی ان کا ہی کھڑا کیا ہوا تھا کہ وہ بڑے بیٹے تھے اور انہوں نے روز اول سے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بہت محنت کی تھی، لیکن اسی کاروبار میں سے سب نے اپنا لاکھوں روپے کا حصہ بنایا اور پھر آخر میں میرے شوہر کو چھوڑ دیا۔ کسی نے انہیں 2 لاکھ روپے نہ دیے اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں وجاہت سے پیسے مانگنے پڑے تھے، اور وجاہت نے بدلے میں ایک رات مانگی تھی، وہ ایک رات جو شاید میرے لیے قیامت جیسی ہوتی۔ میرے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح وجاہت کو انکار کر دیں گے، اور پھر وہ چھت پر چلے گئے تھے، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ہم نے وجاہت سے پیسے لے کر سیٹ کو نہ دیے تو میری زندگی اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ وجاہت نے تو ایک رات مانگی تھی، لیکن وہ سیٹ تو شاید ساری زندگی مجھے نوچتا رہتا۔ میں پوری رات سوچتی رہی تھی اور بالآخر میں نے خود کو اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی خاطر وجاہت کے قدموں میں بچ جاؤں گی۔ مجھے وجاہت سے محبت نہیں رہی تھی، بلکہ سچ کہوں تو مجھے اس سے نفرت کا احساس ہوا تھا، جس نے اس مشکل وقت میں اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے میرا ساتھ مانگ لیا تھا۔ اگلی صبح زاہد کہنے لگے کہ میں وجاہت کو انکار کرنے جا رہا ہوں۔ میں انہیں روکنے لگی تھی کہ اتنے میں دروازہ بجا اور پولیس والوں کے ساتھ میرے شوہر کا سیٹ ہمارے دروازے پر آ گیا۔ کہنے لگا تمہارے پاس آج شام کا وقت ہے، اگر پیسے نہیں دیے تو حوالات جانے کے لیے تیار ہو جانا۔ پھر ساتھ ہی اس نے اپنی ایک گندی نظر مجھ پر ڈالی تھی، چاہو تو اب بھی سودے بازی ہو سکتی ہے۔ میں نے غصے میں آگے بڑھ کر کہا، سیٹ صاحب پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، آپ کو شام میں آپ کے پیسے مل جائیں گے، ابھی آپ یہاں سے جائیں۔ اور دروازہ میں نے ان کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ میں نے غصے میں زاہد کو دیکھا اور کہا، تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنا چاہتے ہیں، یا پھر ساری عمر کے لیے مجھے سیٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں ایک رات کے لیے وجاہت کے ساتھ رہ لوں۔ میرے کہنے پر وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے شبانہ، میں بھی جانتی ہوں زاہد یہ مذاق نہیں ہے، لیکن یہی وقت کا تقاضا ہے۔ آپ جائیں اور وجاہت سے پیسے لے کر اپنے سیٹ کو دے دیں۔ میرے کہنے پر زاہد خاموشی سے باہر نکل گئے تھے، اور پھر جب شام کو واپس لوٹے تھے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ میں نے سیٹ صاحب کے پیسے واپس کر دیے ہیں۔ سیٹ صاحب کا منہ دیکھنے لائق ہو گیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ میں کہیں سے بھی پیسے نہیں دے پاؤں گا۔ تمہیں پتا ہے کہ میرے بھائیوں نے مجھے پیسے کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ سیٹ صاحب نے انہیں بھی خرید لیا تھا۔ ان کے آپس میں کاروباری معاہدے ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہی میرے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ وہ میری مدد نہ کرے، اور میرے بھائیوں نے اپنے کاروبار چمکانے کے لیے میری مدد نہیں کی۔ آج مجھے یہ بات پتہ چلی ہے تو میرا دل پوری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میری عزت کی خاطر، میرے مان کی خاطر بس ایک رات اب تمہیں وجاہت کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ وہ جانے خود کو سمجھا رہے تھے یا مجھے۔ جب رات ہوئی تو میں خاموشی سے زاہد کے ساتھ گھر سے نکلی اور وجاہت کے گھر پہنچ گئی۔ گھر کیا تھا، ایک عالی شان بنگلے جیسا تھا۔ میں اندر گئی تو وجاہت نے میرے استقبال کیا اور مجھے بیڈ روم میں بٹھا لیا۔ کہنے لگا، اس کی امی اور بہنیں کسی رشتہ دار کی شادی میں گئی ہیں اور 1 ہفتے بعد لوٹیں گی۔ میں بس خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی تھی، انگلیاں آپس میں پھنسائے انہیں مروڑ رہی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں شبانہ؟ اس نے بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ مسکرایا اور کہنے لگا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور پھر وہ واش روم میں چلا گیا اور میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ میری مدد فرما دے۔ میں نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ گناہ ہے۔ میں یہ ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وجاہت کو پیسے کی وجہ سے ٹھکرایا ضرور تھا، لیکن میں اس طریقے سے کبھی دوبارہ وجاہت کی زندگی میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کافی دیر بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تو مسکرا کر میرے قریب آ گیا، ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر بستر پر بٹھا لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ اس نے میری گردن کے گرد اپنے ہاتھ رکھے اور کہنے لگا، مجھے پہچانتی ہو نا؟ میں آج وہی ہوں جو تم
سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ دیکھو قسمت تمہیں خود ہی میرے کمرے میں لے آئی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا اور میرے نزدیک ہو گیا۔ میرے کان پر جھکتے کہنے لگا کہ اب تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، اور دیکھو جس دولت کی خاطر تم نے مجھے چھوڑا تھا، میں نے آج اسی دولت سے تمہیں خرید لیا ہے۔ اب بتاؤ کہ میں تمہارے قابل ہوں یا زاہد؟ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ بس دل چاہ رہا تھا کہ دروازے کی طرف دوڑ لگا دوں اور یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر پیچھے ہوا اور کہنے لگا کہ اگر چاہو تو زاہد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہو۔ میں تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرا گھر تمہارے گھر سے زیادہ عالیشان ہے اور میرے پاس تمہارے شوہر سے کئی زیادہ پیسہ ہے۔ اگر تم چاہو تو اس سے طلاق لے سکتی ہو، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ وجاہت کی بات پر میرا دل کٹ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا کہ آج میں یہاں بہت مجبوری میں آئی ہوں۔ میرے شوہر کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ میں اسے پولیس اسٹیشن نہیں جانے دے سکتی تھی، اسی لیے میں خود چل کر یہاں تک آئی ہوں۔ تم آج کی رات جو چاہے کرو، لیکن صبح ہوتے ہی میں واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں بری طرح رونے لگی تھی۔ وجاہت غور سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا آج پیسہ معنی نہیں رکھتا؟ اسی پیسے کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا اور اسی پیسے کے لیے میں سالوں پردیس گزار کر آیا ہوں۔ آج میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، پھر کیا پرابلم ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، اس وقت مجھ پر جوانی کا جوش چڑھا ہوا تھا، میرے لیے پیسہ زیادہ اہم تھا، لیکن آج میں رشتوں کا مطلب سمجھتی ہوں۔ زاہد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے میری خاطر ہمیشہ بہت کچھ کیا ہے، اور یہ جو 2 لاکھ روپے کا قرضہ ان پر چڑھا ہے یہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ انہوں نے میری جان بچانے کے لیے اپنے سیٹ سے ادھار کیا تھا۔ اسی لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے سر سے یہ بوجھ اتارنے میں ان کی مدد کروں۔ اب تم اپنا پیسہ مجھ سے وصول کرو اور مجھے جانے دو۔ میری بات پر وجاہت بس مجھے دیکھتا رہ گیا، پھر دھیمے سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ واقعی میں نے ہمیشہ تمہیں سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ جب پہلی بار تم مجھے ملی تو مجھے لگا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور اسی لیے میں تمہارے پیچھے دیوانہ ہو گیا۔ پھر جب تم نے پیسوں کی خاطر مجھے چھوڑا تو مجھے یقین آ گیا کہ تم ایک لالچی عورت ہو جسے صرف پیسہ چاہیے تھا، اور اسی لیے میں پردیس چلا گیا تاکہ زیادہ امیر ہو کر واپس لوٹوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری شادی میرے ہی دوست سے ہوئی ہے۔ جب میں نے تمہیں زاہد کے گھر میں دیکھا تو سوچا کہ اب تم پیسے کی خاطر میرے پاس واپس آ جاؤ گی، کیونکہ زاہد کے پاس پیسہ نہیں رہا، لیکن ایک بار پھر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ شاید میں واقعی تمہیں ہر بار سمجھنے میں چوک کر دیتا ہوں۔ اس بار تم نے پیسے کے بجائے محبت کو چن لیا، وہ محبت جو شاید تمہیں اپنے شوہر سے ہے۔ میں نے ہر بار تمہیں جو سمجھا اس سے الگ ہی پایا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنا پیسہ تمہارے آگے بچھاؤں گا اور تم میری ہو جاؤ گی، لیکن مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے شوہر کو نہیں چھوڑو گی، اسی لیے میں واپسی کے دروازے کھول رہا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت واپس لوٹ جاؤ۔ وجاہت کی بات پر میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی سنجیدہ چہرے لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی ہو، تم ایک پاکیزہ عورت ہو اور میں تمہیں داغدار نہیں کر سکتا۔ تم واپس زاہد کے پاس لوٹ جاؤ، اب اس کا قرضہ اتر چکا ہے۔ مجھے بھی واپسی کوئی پیسہ نہیں چاہیے، بس میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج بھی میرے دل میں تمہارے لیے بہت محبت اور احترام ہے۔ وجاہت نے خود نہ صرف واپسی کے دروازے کھولے تھے بلکہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے گھر آیا تھا۔ زاہد جو گھر کے دروازے پر ہی بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا، بری طرح رونے لگا۔ وجاہت نے ان سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ بس میرے کردار کو دیکھنا چاہتے تھے اور کچھ نہیں، پھر وہ واپس چلا گیا۔ وجاہت کے جانے کے بعد میں زاہد کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے لگا جیسے میں کسی سکون بھری جنت میں آ گئی ہوں۔ نہ اب ہم پر قرضوں کا بوجھ تھا اور نہ ہی میری عزت کو کوئی خطرہ تھا۔ وجاہت نے دوستی کا فرض نبھایا تھا اور محبت کا بھرم بھی رکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وجاہت اپنی شادی کا کارڈ لے کر ہمارے دروازے پر آیا تھا۔ وہ اپنی ہی کزن سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زاہد سے معافی مانگی تھی اور مجھ سے بھی۔ ہم نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ تو ہمارا محسن تھا جس نے ہمارے ساتھ بہت ہی احسان کا معاملہ کیا تھا۔ پھر وجاہت نے بتایا کہ وہ اب پردیس نہیں جانا چاہتا، وہ یہی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اور میرے شوہر کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ میرے شوہر کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنانا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس کاروبار میں لگانے کے لیے پیسہ تو نہیں تھا، لیکن زاہد کے پاس بہت سارے کانٹیکٹس تھے، تجربہ تھا اور وہ اسی کے ساتھ کاروبار میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر ایک نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے والے تھے اور میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میرے شوہر جلد ہی ترقی اور کامیابی حاصل کر لیں۔